الفضول، حلف الفضول، یہاں پہ بھی اعراب اور تلفظ کی غلطی ہے، ہمارے اردو زبان میں سارے حلف الفضول، حلف الفضول اس کو کہا گیا۔ بمانا معاہدہ، حلف بمانا ایگریمنٹ، حلف بمانا پیکٹ، عہد و پیمان، یہ حلف ہے، حلف الفضول۔ یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ اس کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ ایک زبیدی شخص زبیدی قبیلے کا آیا اور اس نے آ کر اپنا سامان عاص بن وائل کو بیچ دیا، قریشی سردار عاص بن وائل کو اپنا سامان بیچ دیا۔ سامان بیچنے کے بعد رقم کا تقاضا کرنے لگا تو عاص بن وائل نے کہا چلو یہاں سے نکلو، میرے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ یہ قریشیوں کی معاملات کی حالت تھی، یعنی عاص بن وائل جیسا سردار ایک عام زبیدی کو کہہ رہا ہے چلو یہاں سے نکلو، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں، یہ حرم کے پاسبان ہے۔ لیکن اس واقعے کی وجہ سے عرب کے اندر یہ طریق ساز معاہدہ پیش آیا۔ وجہ کیا بنی؟ اس زبیدی نے خانہ کعبہ کے غلاف کے قریب جا کے چند اشعار کے جو آج بھی عربی ادب میں زندہ ہیں، اور ان اشعار کو عرب آج بھی مظلوم کی حمایت کے لیے پڑھا کرتے ہیں۔ یا آل فہرن، یا آل فہرن لمظلوم بذاتہ، اے آل فہر سے مراد قریشی ہو، یعنی اس نے شعر پڑھے خانہ کعبہ کے قریب آ کے، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے، جو اس وقت چادر تھی، اور صدا دی یا آل فہرن لمظلوم بذاتہ ببطن مکہ نا الدار والنفر، کہا اے آل قریش میں ایسا بندہ ہوں جو اپنے گھر سے دور ہوں، نہ میرا کوئی رشتہ دار موجود ہے، نہ میرا یہاں پہ خاندان موجود ہے، مجھے بتاؤ میں ایک ایسا مسافر ہوں جس نے ابھی تک عمرہ ادا نہیں کیا، عمرے کا احرام نہیں اتارا، اور تم یہ حجر اور حجر اس کے پاسبان ہو، یعنی حتیم کے اور حجر اسود کے مابین جگہ کے پاسبان ہو، ادھر کھڑا ہو کر ندا دے رہا ہے۔ اور عربی زبان کے یہ مشہور اشعار کے، یہ اشعار کون سن رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب اشعار سنے، ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ ان الحرام لمن تمت کرامتہ ولیس الحرام لصوب الفاجر الغدر، عزت اور عظمت اس کی ہوتی ہے جو دل سے تقوی کو اختیار کرتا ہو، عزت اور عصمت اس کی نہیں ہوتی جو عاص بن وائل جیسا غدار اور بدکار ہو۔ زبیر بن عبد المطلب نے کہا اب نہیں رہا جا سکتا، اب نہیں ہو سکتا کہ اس حرم کعبہ کے اندر کوئی بندہ اپنا سامان بیچے آئے اور سامان خریدنے والا اس کو پیسے ادا نہ کرے، اس کا کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے۔ اس حل کے لیے زبیر بن عبد المطلب نے 4 قبیلوں کو آواز دی۔ کون کون سے 4؟ آج بڑی دشمنیوں کی داستانیں روافد نے بنائی ہوئی ہیں۔ پہلی آواز بنو ہاشم کو، دوسری کس کو دی؟ بنو امیہ کو۔ یہ باتیں کہاں سے نکلی ہیں؟ بنو امیہ اور بنو ہاشم جی آپس میں دشمن تھے، معاذ اللہ، آپس میں جی لڑائیاں تھیں۔ بنو مخزوم کو تیسری آواز لگائی، بنو زہرہ کو چوتھی آواز لگائی، اور تریح نے ان 4 قبیلوں کو اس حلف کی وجہ سے کس نام سے پکارا؟ مطیبین۔ ایسے پاک قبیلے، ایسے عمدہ قبیلے، ایسے پکیزہ قبیلے کہ جن کی خوشبو سے دیگر جہان معطر ہو جائے۔ بتائیے اس حلف کو حلف الفضول کے علاوہ حلف المطیبین کہا جاتا ہے، بتائیے، یعنی پکیزہ قبیلوں کا حلف، پکیزہ قبیلوں کا ایگریمنٹ۔ ان پکیزہ قبیلوں میں بنو ہاشم بھی اور بنو امیہ بھی ہیں۔ یہ سب داستانیں جھوٹ کی، فراڈ کی گڑی ہوئی ہیں کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ میں کوئی جناب جی آپس میں، یہ اس حلف میں شامل ہیں۔ بنو زہرہ بھی اور بنو مخزوم بھی شامل ہے۔ یہ وہی بنی مخزوم ہے کہ جس کی عظمت اور عزت کو دیکھتے ہوئے بندے آئے اور نبی کریم کو کہا اس بنو مخزوم کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کر دی ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ یہ بنو مخزوم حلف المطیبین ان 4 عمدہ قبیلوں میں سے ایک کی عورت ہے، چھوڑ دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کا ایک پیمانہ مقرر کیا۔ کیا کہا تھا؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا،
تم بنو مخزوم کی فاطمہ کی بات کرتے ہو، بنو ہاشم کی فاطمہ ہو، میری بیٹی ہو، میری لخت جگر ہو، اللہ کی قسم اگر وہ بھی چوری کرے گی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ 4 عظمت والے قبیلے اکٹھے ہوئے، انہوں نے ایک معاہدہ کیا کہ آج کے بعد خانہ کعبہ میں نہیں، مکہ کی سرزمین حدود حرم کے اندر جب کبھی بھی ظلم ہوگا، یہ 4 قبیلے اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے اور مظلوم کی مدد کریں گے۔ بتائیے اس معاشرے کے اندر، اس حلف کے اندر بڑی عبرتیں ہیں، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا شہدت حلف المطیبین، میں نے اس حلف فضول میں شرکت کی فی داری عبداللہ ابن جدعان، فی داری عبداللہ یعنی عبداللہ ابن جدعان کے گھر کے اندر یہ معاہدہ ہوا تھا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شریک تھا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مجھے کوئی سرخ اونٹ دے اور لالچ کے طور کے اوپر مظلوم کی حمایت سے دستبرداری کے لیے سرخ اونٹ دے دیے جائیں، اور کوئی مجھے کہے میں اس معاہدے کو توڑ دوں۔ اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالت اسلام میں بھی جب بھی مجھے کوئی اس معاہدے کی طرف بلائے گا میں لبیک کہوں گا۔ یہ صحیح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلوموں کی حمایت کے لیے اس معاہدے کے اندر اس وقت بھی قدرتی طور پہ آپ شامل ہیں، اس وقت ابھی نبی نہیں ہے لیکن اس معاہدے میں شامل ہیں، بنو ہاشم کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور اس معاہدے کا رزلٹ ایک بات ثابت ہو گئی کہ عرب کے اندر بعض لوگ ایسے ضرور موجود تھے جو ظلم کو ناپسند کرتے تھے۔ اور یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس معاہدے کے اندر سیرت نگاروں نے اس کی بڑے دروس اور عبرتیں بیان کی ہیں کہ اللہ کی قسم ظلم سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ ظلم کو دیکھ کے خاموش رہ جائے، یہ ظلم سے بڑا ظلم ہے کہ ظلم کو دیکھ کے خاموش رہ جائے۔ عاص بن وائل نے لوٹ لیا ایک بندے کو، پورا قریش خاموش کہ ہمارا سردار ہے اس نے لوٹ لیا، خاموش رہ جائے۔ بدبختی کی، بے ایمانی کی اور تعصب کی اور جانبداری کی ابتدا اس بات سے ہوتی ہے جب انسان یہ دیکھتا ہے اچھا میرے بھائی نے، اچھا میرے دوست نے ظلم کیا ہے، اس کو برداشت کیا جائے۔ کیوں؟ ظلم چاہے اپنا سگا بھائی، بیٹا، باپ کر رہا ہو، آپ نے اس کے خلاف آواز کو کھڑا کرنا ہے۔ یہی اس دور کا بھی یہ درس ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کی عظمت اور پاسداری کب کر رہے ہیں؟ اسلام لانے کے بعد کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم مجھے آج بھی کوئی اس معاہدے کی طرف پکار دے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے چلا جاؤں گا۔ کیوں؟ اس معاہدے کے اندر ظالم کو روکنے کا حکم ہے، مظلوم کی حمایت کا حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ظلم کے خلاف مظلوموں کی حمایت میں گزری ہے، یہ بات آپ سب جانتے۔ اس معاہدے کا اتنا اثر ہوا کہ اس کے جواب میں زبیر بن عبد المطلب نے بھی شعر کہے، اور کیا کہا؟ اللہ کی قسم یہ معاہدہ اس دن تک قائم رہے گا جب تک سمندر کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی باقی ہے۔ قریشیوں نے یہ معاہدہ اپنی طرف سے کیا، اور اللہ رب العزت نے بھی دیکھیں اس معاہدے کی ایسی لاج رکھی ہے کہ حرم کعبہ کو آج بھی یہ حرمت اور فضیلت حاصل ہے۔ بہت جگہ ظلم ہوئے، بہت بدامنی ہے، بہت سے مسائل ہیں، مسلمان امت اس کا شکار ہے، لیکن الحمدللہ آج بھی کعبے کی حرمت باقی ہے، آج بھی کعبے کی حرمت باقی ہے۔ اور یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ میں اور آپ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی بات، ہمارے ایک نمازی بھائی ہیں سعید بھائی، ہم ایک دن بیٹھے ہوئے، انہوں نے اس بات کی طرف نشاندہی کی کہ آپ جب سیرت کو بیان کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے یہ بات بھی رکھیے کہ سیرت بیان کیوں کی جا رہی، سیرت سے اخذ کیا کرنا ہے۔ اگر ہم نے سیرت کے یہ سبق سمجھے ہی نہیں اور ایک کہانی اور سٹوری کی طرح یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن کے چلے گئے تو بتائیے حقیقت بات یہ ہے، یہ تو پھر ایک قصہ اور کہانی ہو گئی۔ ہم نے اس سے دروس اور عبرتیں کیا حاصل کی ہیں؟ میری اور آپ کی زندگی کے اندر نمونہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے۔ بات کہنے کو ہم بڑی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے نبی ایسے ہیں، جی ہمارے نبی نے
गैर महरम औरत को देखना तो दूर की बात है, उनके हाथ को भी देखना गवारा नहीं किया। लेकिन हम सुबह शाम सोशल मीडिया के फितने का शिकार हैं, टीवी के फितने का शिकार हैं। बताइए, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में यह बात मिलती है ना, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक घर घर नाच और गाने वालियां दाल ना हो जाएं। किसके घर में? मुसलमान लोगों के घरों में। शर्मिंदगी की बात है। बताइए, क्या इससे मुराद सिर्फ यही थी कि औरत बजाते हुए चल के आए? नहीं, इससे मुराद यह भी है कि घर के अंदर टीवी लगा है, औरत 2 रुपए का ब्लेड भी नाच नाच के बेच रही है। नाच नहीं रही, टीवी को अब गुनाह ही नहीं समझा जाता। टीवी गुनाह ही नहीं है, खबरें सुनने के लिए है। उस खबरों के दौरान भी ऐसे ऐसे लगव इश्तिहारात आते हैं, उसमें औरत नाच नहीं रही। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सारी पेशीन गोइयां दुरुस्त साबित नहीं हो रही कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक घर घर के अंदर नाचने और गाने वाली आ ना जाए। आज कौन सा घर है? इल्ला माशा अल्लाह। आज अल्लाह की कसम नेकी के मेयारात ही बदल गए। आप पे और मेरे पे फर्ज है कि हम इन शैतानी आलात को, इनका इस्तेमाल अगर पॉजिटिव आप समझते हैं कर सकते हैं, कर लीजिए, लेकिन यह भी बहुत मुश्किल है। इन शैतानी आलात को आपने और मैंने, यह हमारे पे फर्ज था, इन नाचने और गाने वालियों को अपने घरों से निकाला जाए। लेकिन हम खुद पैसे खर्च करके 40-50 लाख रुपए का टीवी अपने घर में लेके आ रहे हैं, लाख रुपए का मोबाइल हाथ में है। इधर बटन दबाओ, इधर दुनिया की जोन सी मर्जी औरत आपके सामने बेहिजाब है। ये कैसे फितने हैं? ये फितने उमड़ रहे हैं, लेकिन मैं और आप, हमें ख्याल नहीं। हम नबी की सीरत, नबी की पकीजगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारत बहुत बयान करेंगे, लेकिन जब अमल की बात आएगी हम सिर्फ सुनने वाले हैं, अमल करने वाले नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए।